أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ملک کا مطالعہ ایک لمبی مسافیت کے بعد اپنے اختتام تک پہنچا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 27 سے 30 تک کی آیات پر انشاءاللہ اپنے وقت مقررہ میں مفصل گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ آئیے، ابھی آپ تلاوت سن چکے ہیں، اب ہم اس ترجمے کی طرف چلیں جہاں اللہ رب العالمین اس آیت نمبر 27 سے 30 تک کی آیات میں یوں ارشاد فرماتا ہے: پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضا کر رہے تھے۔ ان سے کہو، کبھی تم نے یہ سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو، کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے؟ سامعین کرام، یہ آیت 27 سے 30 تک کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس میں اللہ رب العالمین بڑے واضح انداز میں ایک سب سے پہلی جو چیز یہاں پہ ارشاد کہا گیا کہ وہ لوگ جو قریب اس چیز کو دیکھ لیں گے۔ کون سی چیز ہے؟ یہ سلسلہ کنٹینیوشن پچھلی آیات سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد اس میں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین چاہے تو وہاں کافروں کو دردناک عذاب سے انہیں کون بچائے گا، اور اگر چاہے تو مومنین کو جو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں اس سے کون روک سکے گا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے آخری اس سورت کا اختتام ایک مثال کے ذریعے سے، یعنی پانی کا کنووں میں اتر جانا، اس پر اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس سورے کا اختتام فرمایا ہے۔ سامعین اکرام، آئیے ہم ایک کے بعد ایک اس آیت کو لیتے ہوئے اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا: پھر جب یہ اس چیز کو قریب سے دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضا کر رہے تھے۔ یہ آیت 27 پچھلی آیات سورہ ملک کی آیت نمبر 25 اور 26 کا کنٹینیوشن ہے، جو یہاں پہ اس بات کو کنٹینیو کر کے بات بتائی گئی ہے۔ آیت 25 میں اللہ رب العالمین ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے، اس پر ہوتا یہ تھا کہ اس میں ان لوگوں کا تقاضا بار بار یہ تھا کہ جو تم اے محمد، اگر تم سچے ہو تو اپنا وعدہ پورا کرو، آخر تم کب تک عذاب قیامت کی صدائیں لگاتے رہو گے؟ اس پر ہم نے پچھلی کلاس میں بڑی مفصل گفتگو کی تھی۔ اب اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر جب یہ اس چیز کو قریب سے دیکھ لیں گے تو
تو इन सब के लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने इनकार किया है। इस वक्त उनसे कहा जाएगा कि यही है वो चीज जिसके लिए तुम तकाजा कर रहे थे। इस बात को सूरह यूनुस आयत नंबर 50 में बड़ी तफसील के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं उस पर रोशनी डाली है कि ये कुफार अंबिया से अजाब को जल्दी तलब करते थे। जब अजाब आता तो उनके लिए नदामत के सिवा कुछ नहीं होता था। सामईन इकराम, ये आयत क़यामत के दिन की मंजर कशी करती है जब काफिरों के सामने अल्लाह का अजाब जाहिर होगा। उस वक्त उनके चेहरे खौफ और शर्मिंदगी से बिगड़ जाएंगे। इस आयत में दुनिया में काफिरों के तकब्बुर और आखिरत में इनकी जिल्लत रुसवाई की तस्वीर बड़ी इबरतनाक अंदाज में खींच कर रख दी गई है। इस पर अगर गौर करके देखा जाए तो ये आयत खासकर उन कुफ्फार की तस्वीर कशी करती है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजाब का तकाजा करते थे अपने गुरूर में मस्त होकर। लेकिन जब क़यामत का दिन आएगा तो इनकी ये जुर्रत, उनका ये गुरूर, तकब्बुर, बड़ाई सब खुद खत्म हो जाएगी और वो हसरत और नदामत का शिकार हो जाएंगे। सामईन इकराम, आइए जरा इन सूरतों के ज़रा मुख्तलिफ सूरतों की आयात का भी मुतालिया करें जिसमें इन कुफ़ार की हसरत और नदामत की तस्वीर कैसे खींची गई है ताकि इस आयत को समझने में हमारे लिए आसानियां पेश आएँ। सामईन इकराम, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 16 का मुतालिया मुझे और आपको बताता है। तर्जुमा कुछ इस तरह है कि आज जिन लोगों ने खुदा पर झूठ बांधे हैं, क़यामत के रोज़ तुम देखोगे कि इनके मुंह काले होंगे। क्या जहन्नम में मुतकब्बिरीन के लिए काफ़ी जगह नहीं है? ये वो आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पे फरमाया कि जिस जहाँ क़यामत की वो तकाजा करते हैं, जिस अजाब की जल्दी मचा रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकाजा कर रहे हैं कि वादा कब पूरा होगा जो इसी सूरह मुल्क की आयत नंबर 25 में उन्होंने किया था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी की तरफ इशारा करके फरमाता है कि क़यामत के रोज़ तुम देखोगे कि ये जब वहाँ पे हाजिर होंगे तो वहाँ इन मुनकरीन के चेहरे सय्या होंगे और वो जहन्नम में भर दिए जाएंगे। मजीद इसी आयत को तफसील बताते हुए सूरह अनआम आयत नंबर 27-28 में भी इस पर बेहतरीन रोशनी डाली गई है। आइए उसका जरा तर्जुमा सुन लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और काश तुम देखो कि जब इन्हें आग के किनारे लाकर खड़ा कर दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि काश हम वापस भेजे जाएं और अपने रब की आयत को न झुटलाएं और मोमिन बन जाएं, बल्कि उन पर वही जाहिर होगा जो पहले छुपाते थे, और अगर इन्हें वापस भेज दिया जाए तो वही करेंगे जो इन्हें मना किया गया था और यकीनन वो झूठे हैं। सामईन इकराम, ये आयत उस वक्त की तस्वीर कशी कर रही है जब किनारे पर खड़े कुफ्फारे मक्का जहन्नम के किनारे पर खड़े होकर अपनी गुज़िश्ता जिंदगी पर हसरत कर रहे होंगे, झूठे वादे करेंगे कि अगर इन्हें वापस भेज दिया जाए तो वो इताअत करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि इनका दिल फिर भी झूठ से खाली नहीं है, बल्कि वो उसी पर खड़े रहेंगे जो इन दुनिया के इस मामलात को देखकर हम अंदाजा कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वक्तन फ़ौक्तन अज़ाबात भेजता है, वक्तन फ़ौक्तन इंसानों पर आजमाइश में मुब्तला कर देता है। मगर इंसानी जिंदगियों का यह हाल है कि जब मुसीबत या तकलीफ आ जाती है तो फिर अल्लाह की तरफ रुजू हो जाते हैं और उसके लिए वादे करते हैं कि हम फला 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 नेकी का काम करेंगे। मगर जब मुसीबत टल जाती है, तकलीफ टल जाती है, तो फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। वही वो तर्ज अमल है जो इस आयत के जरिए से मेरे और आपके सामने कुफ्फार की तस्वीर कशी की गई है। मजीद हम सूरह नाज़ियात आयत नंबर 34-36 तक की आयत पर नजर सानी करें तो वहां मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी बात की तरफ इशारा करके फरमाता है कि ये मतलब बार बार जल्दी तो मचाते हैं, मगर जब इन्हें घेर कर अल्लाह के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है तो इनकी कैफियत क्या होती है उसके तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोशनी डाली है। आइए तर्जुमा समात फरमाते हैं। फिर जब वो हंगामा बर्पा होगा जिस रोज इंसान दुनिया जिस रोज इंसान अपना सब किया धरा याद करेगा और हर देखने वाले के सामने दोज़ख खोल कर रख दी जाएगी। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़े तौर पर इस आयत के अंदर इशारा कर रहा है जब कुफ्फार को घेर कर लाया जाएगा तो उस वक्त इनका पिछला हर नाफरमानी करने वाला अंदाज, हर मतलब जो है कसूर और हर गलती उनको याद आ जाएगी और फिर वो अल्लाह के सामने वो मतलब जो है सरबसुगु होंगे और उनका ये हाल होगा कि वो मतलब
مطلب جو ہے دوزخ کو سامنے دیکھ لیں گے اور وہاں ان کا کچھ بھی مطلب جو ہے عمل ان کے لیے قابل غور نہیں ہوگا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 26 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا، اس کے بعد وہ میرے پاس آئی تھی۔ سامعین کرام، اس آیت پر بھی غور کر کے دیکھیں کہ جہاں یہ تقاضا کرتے ہیں، جہاں یہ کفار نافرمانیاں کرتے ہیں، جہاں اللہ کے احکامات و ہدایات اور نصیحتوں سے انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا حال جب اللہ رب العالمین کے سامنے لا کر انہیں پٹک دیا جائے گا تو وہاں کے سلسلے میں بڑی بہترین مطلب جو ہے تصویر کشی کی گئی کہ وہاں ان کا ہاتھ چبانا اور وہاں مطلب جو ہے اپنے آپ کو کوسنا اور کہنا کہ میں فلاں دوست کو دوست نہ بنایا ہوتا جو مجھے نصیحت سے دور کر رہا تھا اور میں دنیا مطلب جو ہے کے ساتھ لگا رہا، یہ وہاں کا ان کا پچھتاوا ان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین اس آیت میں بھی ارشاد فرمایا کہ جب ان کے چہرے وہاں لا کر قریب مطلب جو ہے لا کر کھڑا کر دیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے جس کا وہ انکار کر رہے تھے، اور اس وقت ان کو کہا جائے گا کہ ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ چیز جس کے لیے تم تقاضا کر رہے تھے، جس چیز کا تقاضا کرتے ہیں وہ اصل میں بڑی بھیانک چیز ہے۔ وہ جگہ ہے جہاں پر انسانوں کا حساب کتاب لیا جاتا ہے، وہاں وہ جگہ ہے جہاں انسانوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، وہاں وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العالمین ہمارے پچھلے تمام مطلب جو ہے زندگی کے حالات کو سامنے کھول کر رکھ دے گا اور انسانوں کو بتا دیا جائے گا۔ یہی کیفیات کو سورہ حاقہ آیت نمبر 25 سے 29 تک کی آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے بہترین تصویر کشی کی ہے۔ آئیے اس کا بھی ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور جسے ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش موت میرا خاتمہ کر دیتی، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا اور میرا اقتدار ہلاک ہو گیا۔ سامعین کرام، اس مطلب جو ہے آیت پر غور کر کے دیکھیں جہاں یہ منظر کفار کی اس حالت کا بیان کیا جا رہا ہے جب ان پر ان کے اعمال واضح ہوں گے اور وہ اپنے مال و اقدار کے جو بیکار ہونے کا اعتراف کریں گے، کیونکہ آج انسان جس بات پر غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، وہ یہی مال، یہی صلاحیت، یہی محبتیں اور دنیا کی یہ نعمتوں کا حصول اسی کی بنا پر تو وہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، وہ چیز کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ جب تمہیں لا کر میرے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اس وقت تمہاری وہ سارے مطلب پردے جو آنکھوں پر پڑے ہوئے ہیں وہ ہٹا دیے جائیں گے اور وہ سارے منظر جو آیات کریمہ اور احادیث کریمہ کے ذریعے سے تمہارے سامنے لائے جا رہے ہیں وہ حقیقت بن کر تمہارے سامنے آئیں گے، تو اس وقت تمہارا یہ حال ہوگا کہ کاش یہ موت میری مطلب اختتام پذیر والی موت ہوتی اور میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا، اور وہاں وہ پکار پکار کر کہیں گے کاش میں مطلب جو ہے میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، مگر وہاں کا پچھتانا انسانوں کے لیے کوئی مطلب جو ہے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ سورہ معارج آیت نمبر 10 سے 14 تک کی آیات میں بھی اللہ رب العالمین اس مطلب بے بسی کا اظہار کی تصویر کشی یوں کرتا ہے، فرمایا اور کوئی دوست کسی دوست کا حال نہ پوچھے گا حالانکہ انہیں ایک دوسرے کو دکھایا جائے گا، مجرم چاہے گا کہ کاش وہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے قبیلے کو جو اسے پناہ دیتا تھا وہ جو کچھ زمین میں ہے فدیہ دے تاکہ وہ بچ جائے۔ یہ وہ کیسی کیفیت ہوگی اس کا ذرا تصور کر کے تو دیکھیں، جہاں انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ جن دوستوں پر، جن رشتہ داروں کے لیے انسان مطلب اپنے آپ کو مطلب جو ہے لگا کر ان کی خوشیوں کی خاطر اپنے آپ کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جاتا ہے، گمراہ کن راستوں کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے وہ دوست، تمہارے وہ رشتہ دار تمہیں دکھائے جائیں گے مگر تمہارا وہاں دکھائے جانا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ تمہارا یہ حال ہوگا کہ تم اپنے بیٹے، بیوی، بھائی، قبیلے والوں کو دے کر اور زمین کے اندر جو کچھ مدفون ہے ان سب چیزوں کو دے کر اپنے آپ کے بچاؤ کا سامان کرنا چاہو گے، مگر وہاں
وہاں تمہارے لیے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہوگا۔ محترم سامعین اکرام، یہ تمام آیات قیامت کے دن انسان کی حقیقت کو ظاہر کر رہی ہیں اور دنیاوی زندگی کے تمام دھوکہ دہی بے نقاب کی جا رہی ہے اور اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ قرآن کی ان آیات کو سنجیدگی سے ہمیں لینا ہو چاہیے اور عمل صالح کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ آخرت کی رسوائی اور عذاب سے بچایا جا سکے۔ آئیے ذرا احادیث کریمہ کے سلسلے میں بھی ہم ذرا سیر کر کے دیکھیں کہ وہاں میرے اور آپ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ادا ہوئے اقوال میرے اور آپ کے لیے کیا بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے رہنمائی کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو یوں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور اولاد سے بھاگے گا اور ہر شخص اس دن اپنی نجات کے فکر میں ہوگا۔ سامعین اکرام، یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ منزل ہے، یہ وہ زندگی ہے جہاں انسان وہاں اپنی انفرادی شخصیت کو اہمیت دیتے ہوئے تمام رشتے، تمام دولت، تمام چیزوں کو پسے پوچھ ڈال کر اپنے آپ کے بچاؤ کا سامان کرنے کی کوشش کرے گا۔ افراتفری مچی ہوئی ہوگی اور وہاں انسان اپنے آپ کے ہی سلسلے میں تک و دو کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی کے لیے تو یہاں حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ فرمایا کہ قیامت کا دن انسان اپنے ہر رشتے کو قربان کرنے کے لیے تیار رہے گا اور اپنی نجات کی فکر کرے گا۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کو کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اس بات کے اظہار کا جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے، یہ سورہ نبا آیت نمبر 40 میں اس کی واضح آیت کریمہ میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیں کہ ہم نے تم لوگوں کو عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ سامعین اکرام، یہ وہ منزل ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر ایک ایک نیکی، ایک ایک بدی، ایک ایک لمحے کا حساب منظر عام پر آ جائے گا اور سارا کچھ دکھایا جائے گا، کھٹا چھٹا سارا کچھ کھول کر رکھ دیا جائے گا اور انسان وہاں اش اش کرتا رہ جائے گا کہ آخر یہ کیسی جگہ ہے جہاں کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی چھوڑا نہیں گیا، کوئی بڑی سی بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑا گیا، جو مزاخن کی گئی ہے اس چیز کو بھی سامنے لایا گیا ہے، جو بغیر کسی سوچ بچار کی گئی ہے اس چیز کو بھی منظر عام پہ لایا گیا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس کے لیے مجھے اور آپ کو ہوشیار کیا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو الرٹ کیا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں آگے بڑھو، تمہارے لیے اسی میں رہنمائی ہے اور ابھی اپنے معاملات کے معاملے میں ہمیشہ چوکنا رہو، اسی میں تمہارے لیے راہ نجات ہے۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سنتے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم انسانوں کے سامنے لائی جائے گی اور وہ کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں۔ لیکن اسے کہا جائے گا کیا تم دنیا میں واقع موقع نہیں دیا گیا تھا؟ اس حدیث پر ذرا نظر ثانی کر کے دیکھیں۔ یہ حدیث ان لوگوں کی حالت کو بیان کرتی ہے جو دنیا میں غفلت برتتے رہے ہیں اور قیامت کے دن عذاب کو دیکھ کر واپس کی التجا کریں گے، مگر وہاں سے واپسی ممکنات میں سے نہیں ہے۔ جب تک ان قدرت پر اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال رکھا ہے، وہ تمام سزائیں، وہ تمام پکڑ، وہ جواب دہی والا منظر یعنی میدان حشر، ان تمام پر جہاں تک پردہ ڈالا گیا ہے، وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کو مہلت عمر دی گئی ہے۔ جب یہ پردے ہٹ جائیں گے تو وہ مرحلے میں انسان داخل ہو جائے گا جہاں حساب کتاب لیا جائے گا، جہاں معاملات کو پیش کر دیا جائے گا اور وہاں انسانوں کی جزا یا سزا کا اعلان ہوگا۔ سامعین اکرام، وہاں سے واپسی ممکنات میں سے نہیں ہے، وہاں کیا حسرت زدہ ہونا کوئی فائدہ مند نہیں ہے اور نہ وہاں پچھتانا ہمارے لیے کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجرم اپنے اعمال کے بوجھ سے اتنا پریشان ہوگا کہ وہ اپنی اولاد، اپنی بیوی اور اپنے قبیلے کو فدیہ دے کر خود کو بچانا چاہے گا، لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں داخل ہونے والے لوگ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے دیکھا اور سنا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں۔ اس پر تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، وہاں انسان جب اللہ کے سامنے داخل ہوگا اور پھر
پھر मतलब जो है जहन्नम को देखेगा तो वहां मतलब जो है वो खुद मतलब जो है इकरार करेगा, ऐ अल्लाह हमने देखा और सुना, अब हमें वापस भेज दे कि हम नेक अमाल करें। देखने और मतलब जो है सुनने के बाद उसके बाद अमल की कोई कोशिश हमारे लिए कोई फायदा मंद नहीं होगी, जब तक कि हम मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेदेखे खुदा बेदेखे जजा व सजा के बल बोते पर ही इस निजाम पैगाम का सिलसिला जारी रखा है, और इसी के बल बोते पर ही मेरी और आपकी मतलब जो है टेस्टिंग चल रही है, इम्तिहान चल रहा है, आजमाइश चल रही है। इसी पर गौर फिक्र करना, कायनात से अकीदा तौहीद के तमाम अनासर को खोज निकालना और अल्लाह के लिए इताअत का शेवा इख्तियार करते हुए सिजदा रेज होना वक्त की ज़रूरत है और हमारे अमाल का तकाजा है। सामईन इकराम, ये अहादीस मुजरिमों की इन कैफियत को बयान करती हैं जब अजाब को देखकर वो दुनिया में वापस जाने की ख्वाहिश करेंगे, लेकिन इनकी ये दुआएं कबूल नहीं की जाएंगी। कुरान मजीद के सफ़ात को उलट पलट कर देखें तो वहां मुझे और आपको फिरऔन की मिसाल कुरान देता है। जब इसको गरखाब किया जा रहा था तो उसका अंदाज क्या था, वो क्या कर रहा था। आइए जरा सूरह यूनुस आयत नंबर 90 से 93 तक की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर रोशनी डाली है। सामईन इकराम, अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने बनी इसराइल को समंदर से गुजारे, फिर फिरऔन और इसके लश्कर जुल्म और ज्यादती की गर्ज से इनके पीछे चले, हत्ता कि जब फिरऔन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया खुदाबंद हकीकी उसके सिवा कोई नहीं है जिस पर नब बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं भी सरे इताअत झुका देने वालों में से हूँ। जवाब दिया गया, अब ईमान लाया है, हालांकि इससे पहले तक तो नाफरमानी करता रहा और फसाद बर्पा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशानी इबरत बने, अगरचा बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। सामईन इकराम, इन आयात में गौर करके देखा जाए तो इंसानों को झिझोड़ने वाला अंदाज पेश कर दिया गया कि फिरऔन की उस कैफियत को बयान किया गया जहां मुख्तलिफ मतलब जो है हालात से गुजरने के बाद, मुख्तलिफ मतलब जो है अजाबात से गुजरने के बाद, मुख्तलिफ तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहलत उमर देने के बाद, जब फिरऔन मतलब जो है हद से ज्यादा सरकशी इख्तियार कर गया तो उसे बहरे अहमर में मतलब जो है डुबो दिया गया। वहां उसने पुकार कर कहा कि मैं मान लेता हूं खुदा खुदावंद हकीकी, मैंने तुझे मान लिया है और तेरे आगे सरबसुजूद होता हूं, अब मैं मुस्लिम हूं। मगर वहां उसे जवाब दिया गया कि नहीं, बल्कि अब तेरा मानना हमारे लिए कोई फायदामंद नहीं है। इससे पहले तो तू नाफरमानी करता था और तेरे सामने मतलब अहकाम इलाही आते तो तू गुरूर और तकब्बुर करता था, तो वहां से हाँ तेरा अब मानना कोई फायदामंद नहीं है। इन बात को सामने रखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके आखिरी आयतों में जो बात फरमाई गई वो कहा कि बाद की नस्लों के लिए उसको इबरतनाक मतलब जो है एक लाश की शक्ल में महफूज कर दिया गया है। और उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह फरमाया, बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। इस आयत को सामने रखकर अपने दिल का जायजा लेकर देखें, माहौल का जायजा लेकर देखें, माशरे का जायजा लेकर देखें कि आज माशरे के अंदर इंसानों के सामने मुख्तलिफ मतलब जो है दलाइल हकीकी कुदरत मेरे और आपके सामने पेश की जाती है, मगर मेरी और आपकी आंखें इससे मतलब जो है देखने से कासिर हैं, मेरी और आपकी समातें इसको सुनने से कासिर हैं, मेरी और आपकी जबानें इसे बोलने से कासिर हैं, मेरे और आपके दिल मतलब जो है इसे जज्ब करने से कासिर रह गए हैं। इसलिए कि दुनिया परस्ती हम पर छा गई है, गफलत कूट कूट कर मतलब जो है भर दी गई है, जिसके नतीजे में लापरवाही का शिकार हो गए हैं। इसी वजह से कुंद जहन हो गए हैं, समझने की सलाहियतों को हमने खत्म कर दिया है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि इंसानों का यह हाल है कि हमारी निशानियों से वो गफलत बरतते हैं। सूरह मुल्क का हमने मुसलसल मुतालिया इतना लंबा किया, इसमें हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे कैसे दलाइल के साथ हमारे सामने रोशनी डाली कि इस पर गौर करो, इस पर गौर करो, इस पर गौर करो। तहकीकी मतलब जो है साइंस के एतबार से भी इस पर गौर करके देखो कि तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को ढूंढना, इसकी वहदानियत को कबूल करना, इसकी किबरियाई को कबूल करना तुम्हारे लिए मुश्किल तो नहीं है। सामईन इकराम, यही बात मतलब जो है सिलसिला सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 99 में भी कही गई है। आज का आइए उसका तर्जुमा सुनते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, जब उनमें से किसी को मौत आएगी तो वो कहेगा कि ऐ मेरे रब मुझे वापस लौटा दे ताकि मैं उन चीज़ों को नेक अमाल कर सकूं मैंने जो छोड़ दी थी। ये है काफिर का अजाब, या ये हकीकत को देखकर वापस की
इल्तिजा और दोबारा इन कामों की इस्लाह की दरख्वास्त मगर मुमकिनात में से नहीं होगा। बार बार तकरार के साथ मुख्तलिफ आयतें मेरे और आपके सामने आ रही हैं, तो मुझे और आपको जहन नशीन हो जाना चाहिए कि इंसानों का यही मियाद मुद्दत में अमल पैरा होना यही शर्त अव्वल है। इसके बाद मतलब जो है सकरात के बाद मतलब जो है इंसानों के सारे नामे अमाल बंद कर दिए जाते हैं और वहां उनका इकरार, वहां उनका पछतावा, वहां उनकी हसरतें कुछ काम आने वाले नहीं हैं और ना वापस उन्हें दुनिया की तरफ काम के लिए लौटा दिया जाता है। सूरह गाफिर आयत नंबर 84 और 85 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजीद रोशनी इस तरह डाली है। अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देखा तो कहने लगे हम अल्लाह पर ईमान लाए जो एक है और हम उन चीज़ों का इनकार करते हैं जिन्हें हम शरीक ठहराते थे, लेकिन इनका ईमान लाना उस वक्त कुछ काम न आया जबकि उन्होंने अजाब को देख लिया था। ये वो हकीकत है जहां मतलब जो है आदमी के उस पर्दे के हट जाने के बाद उसको देखने के बाद इंसानों का मतलब जो है वो इकरार करना कि वापस भेज दे, हम नेक काम करेंगे, जो बचा कुचा है उसको सही करेंगे, ये हम मुख्तलिफ आयात में देख रहे हैं, मगर वहां हमारा मतलब जो है इस तरह का इकरार हमारे कोई काम नहीं आएगा। मोहतरम सामीन इकराम, अजाब को देखकर अल्लाह पर ईमान लाने का ऐलान वो इकरार बेवक़्त है और मतलब जो है अजाब से बचाव नहीं मुमकिनात में से है। अपने अजाब की शिद्दत में जहन्नम के दारोगे को भी पुकारने का मतलब जो है अंदाज सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 77 में आता है कि कुफार जब मतलब जो है डाल दिए जाएंगे अजाब जहन्नम में तो उस वक्त मतलब जो है वहां दारोगे से क्या पुकार कर कहेंगे, उसकी भी तस्वीर कशी इसी सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 77 में की गई है। आइए उसका भी तर्जुमा सुनते हुए चलें। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो पुकारेंगे कि ऐ मालिक तेरा रब अब हमारा काम ही तमाम कर दे, तो अच्छा है। वो जवाब देगा कि तुम यूं ही पड़े रहोगे। अल्लाह ताला मतलब जो है वाज़े तौर पर उसकी भी निशानदेही कर रहा है, जहां इंसान जहन्नम में जलते हुए भी पुकार कर दारोगे से कहेगा कि तेरे रब से कह दे कि हमारा मामला ख़त्म कर दे और हमें मतलब जो है वहां से निकाल दे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाता है कि वहां वो दारोगा भी जो जवाब देगा कि वही है कि अब तुम्हें हमेशा यहाँ पे पड़े रहना है, तुम्हें यहाँ पे निकलने की कोई जगह मौजूद नहीं है। उसी का तो तस्करा सूरे मुल्क की जो आयत में और आप 27 पढ़ रहे हैं उसमें मतलब अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस वक्त इनसे कहा जाए कि यही है वो चीज़ जिसके लिए तुम तकाजा कर रहे थे। सामईन इकराम, ये आयत बताती हैं कि अजाबात मौत का तकाजा न करो, ये एक भयानक मरहला है जिसमें आदमी का फिदिया या चर्ब जबानी कोई काम आने वाली नहीं है। इस आयत में बताया गया है कि अजाब को देखने के बाद अपने अमाल की इस्लाह या वापसी की उम्मीद बेमानी और नामुमकिनात में से है। सारा मुतालिया मुझे और आपको बताता है कि दुनिया की जिंदगी में मोहल्लत अमल को गनीमत जानना चाहिए और जिसकी सही इस्तेमाल ही रास्तों की निशानदही और आदमी को कामयाब करती है। इन मतलब जो है आयत के मुतालिए से और तमाम मतलब आयत के रेफरेंस से जो मुझे और आपको बात समझ में आती है वो यही है कि अल्लाह के बताई हुई सजाएं और जजा सब हकीकत हैं, इस पर क़ब्ल अज़ वक्त तहक़ीक़ के साथ ईमान लाना ज़रूरी है, वरना देखने के बाद पछताना और हसरतें कोई काम आने वाली नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास सारी ज़िंदगी का एक एक लम्हे का रिकॉर्ड मौजूद है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की इस वक्त ज़रूरत है। और ये ताकीद ये आयत देती है कि जो मोहतात रहकर काम करता रहेगा वही कामयाबी के मनाजिल को तय करेगा। सामईन इकराम, बाकी गलतियाँ इंसानों को तबाही के दहाने पर ले जाती हैं। इन्हीं मतलब जो है आयत की तफसील के बाद आइए आयत नंबर 28 और 29 की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला फरशाद फरमाता है, इनसे कहो कभी तुमने ये सोचा कि अल्लाह ख्वाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे, काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। इनसे कहो वो बड़ा रहीम है, इस पर हम ईमान लाए और इसी पर हमने भरोसा किया। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि सरी गुमराही में पड़ा हुआ कौन था। ये दो आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े अंदाज में मतलब जो है उस बात की तरफ इशारा फरमाया है जहां इंसानों को घेर कर लाया जाएगा, अजाब में पकड़ा जाएगा और मतलब जो है मोमिनीन को उन्हें इनामात से नवाजा जाएगा। तो अल्लाह ताला वहां मतलब जो है फरमाता है कि वहां गुमराही में कौन था और कौन मतलब जो है सीधे रास्ते पर होगा, वहां आकर तुम्हें पता चलेगा। सामईन इकराम, मक्का मुअज़्ज़मा में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का आगाज हुआ था और कुरैश के मुख्तलिफ खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया था, तो घर
گھر گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بد دعائیں دی جانے لگی تھی، جادو ٹونٹ کے کیے جانے لگے تھے تاکہ آپ ہلاک ہو جائیں، حتیٰ کہ قتل کے منصوبے بھی سوچے جانے لگے تھے۔ اس پر ہی اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ ان سے کہو خواہ ہم ہلاک ہوں یا خدا کے فضل سے زندہ رہیں، اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا، تم اپنی فکر کرو، کیونکہ اللہ کے عذاب سے تم کیسے بچ جاؤ گے۔ اور یہاں یہ بھی مطلب جو ہے بتایا گیا ان آیتوں میں کہ اللہ پر ایمان ہم لائے ہیں اور تم اس سے انکار کر رہے ہو، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے اور تمہارا اپنے مطلب جو ہے جتھوں، اپنے وسائل اور اپنے معبودان غیر اللہ پر ہے، اسی لیے خدا کی رحمت کے مستحق ہم ہو سکتے ہیں نہ کہ تم ہو سکتے ہو۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دینے اور کفار کو متنبہ کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کفار جو عذاب کے آنے کا مطالبہ کرتے تھے وہ یہ سمجھیں کہ اللہ کے فیصلوں سے بچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ کی پوری حاکمیت اور قدرت کو تسلیم کیا گیا ہے جو صرف اس کے حکم ہی سے عذاب یا رحمت دے سکتا ہے۔ کفار یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے جھوٹے معبودوں کے ذریعے سے خدا کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں واضح مطلب جو ہے ان آیات کے ذریعے سے کر دیا کہ عذاب سے بچنے کا اختیار صرف اس کے پاس ہے۔ سورہ ملک کی 28 اور 29 آیت اللہ کی عظمت اور توحید پر مبنی آیت ہے جو مجھے اور آپ کو توحید کے تقاضوں کو کھول کھول کر رکھ رہی ہے۔ ان آیات میں کفار کو مخاطب کیا گیا ہے اور انہیں ان کے جھوٹے عقائد پر متنبہ کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ آیات کفار مکہ کے اس رویے کے جواب میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا اور عذاب کے آنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ واضح کیا کہ ان کے عذاب یا ان کے بچنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ آئیے اسی طرح کا مضمون دوسری صورتوں میں کیا بیان کیا گیا ہے اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 107 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے۔ اس آیت پر غور کر کے دیکھیں، واقعی مطلب جو ہے کیا مطلب جو ہے اللہ رب العالمین اگر کوئی عذاب بھیج دے یا کوئی پکڑ کر دے یا کوئی نقصان کر دے تو کوئی طاقت ہے جو مطلب جو ہے اس کو دور کر سکے؟ سامعین اکرام، یہ وہ حقیقت ہے جو میری اور آپ کے عقل گواہی دیتی ہے، دل گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ آیت مجھے اور آپ کو پکار کر کہتی ہے کہ یہی وہ عقیدہ توحید ہے جس پر جم جانے اور اطاعت شعاری کا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 19 میں بھی اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے بھلا وہ شخص جس پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہو کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں ہے؟ ذرا سوچ کر تو دیکھیے کہ ان مطلب جو ہے آیات میں میرے اور آپ کے دلوں کو کس طرح جھنجھوڑا گیا ہے، کس طرح دلائل کے ساتھ ذہنوں کو مطلب جو ہے اس طرف مرکوز کیا جا رہا ہے۔ وہ شرط یہی ہے کہ آدمی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے اور صحیح رخ کے ساتھ اس پر دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو رجوع کرے، تو وہی شخص ان مطلب جو ہے آیات کے ذریعے سے اپنی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ آل عمران 160 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور اگر تمہیں وہ چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ سامعین اکرام، ہم نے کورونا وائرس کو دیکھ لیا ہے کہ کتنے بھیانک وہ منظر تھا جہاں پر اللہ رب العالمین کی ہی مدد کے نتیجے ہی میں ہم اس سے فارغ ہوئے، اس سے ہم نے دور نکل کر اپنے آپ کے بچاؤ کا سامان کیا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں بچاؤ کا سامان نہ کرتا تو کون سی طاقت تھی جو ہمیں پکڑ سکتا تھا؟ کون سی طاقت تھی جو ہمیں چھڑا سکتا تھا؟ کون سی طاقت تھی جو ہمیں شفا دے سکتا تھا؟ کون سی طاقت تھی جو ہمیں مطلب جو ہے اس مرحلے سے باہر نکال سکتا تھا؟ سامعین اکرام، سوچئے، غور و فکر کیجئے اور اپنے عقلوں کا استعمال کیجئے۔ اس میں حقائق موجود ہیں، اس میں دلائل موجود ہیں، اس میں نشانیاں موجود ہیں، اس میں آنکھیں کھولنے والی مطلب جو ہے وہ تمام عناصر موجود ہیں، شرط یہ کہ ہم اسے دیکھنا چاہیے۔ ذرا سورہ بقرہ آیت نمبر 257 کی طرف چلیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اللہ ایمان لانے والوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین واضح طور پر مطلب جو ہے فرماتا ہے اگر اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہے، کسی کی رہنمائی کرنا چاہے، کسی کو صراط مستقیم پر چلانا چاہے تو کون سی طاقت ہے جو اسے بچا سکتی ہے؟ کون سی طاقت ہے جو اسے جکڑ سکتی ہے؟ کون سی طاقت ہے جو اسے مطلب جو ہے اس راہ سے
پر چلنے سے مطلب روک سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین ہی ولی ہے، وہ انسانوں کو وہی مطلب جو ہے اندھیروں سے نکالتا ہے، جاہلیت سے نکالتا ہے، شرط ہے کہ آدمی اس کی طرف قدم بڑھائے، اس کے لیے نیتوں میں اخلاص پیدا کرے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ سامعین کرام، اللہ کی رحمت اور عذاب دونوں اس کی مرضی سے آتے ہیں اور مرضی ہی سے مطلب جو ہے دور ہوتے ہیں۔ ایمان اور توکل صرف اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ یہ آیات کفار کو اور انکار کرنے والے اور جھٹلانے والوں کو سوچنے کی دعوت دے رہی ہے کہ وہ اپنی گمراہی پر غور کریں اور اپنی ہدایت کی طرف آئیں۔ آئیے ذرا احادیث کریمہ کی طرف بھی چلیں، جہاں اس حوالے سے میرے اور آپ کے لیے کیا روشنی میسر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں ہلاک کر دوں، لیکن میری رحمت تمہاری طرف ہے۔ یہ وہ مطلب جو ہے حدیث مبارکہ ہے جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو وہ رہنمائی اور وہ مطلب جو ہے اللہ کی شفقت اور اللہ رب العالمین کی رحمت مطلب جو ہے کی طرف روشنی پڑتی ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین میری اور آپ کی نافرمانیوں کے باوجود، میری اور آپ کی غلطیوں کے باوجود، میرے اور آپ کے قصوروں کے باوجود لمحہ و لمحہ مطلب جو ہے اسے معاف کرتا ہوا مجھے اور آپ کو مہلت عمر دیتا ہے، بار بار حقائق کو سامنے لے آتا ہے، مختلف تجربات سے گزارتا ہے اور حقائق کے ذریعے سے روشنی کو اپنے آنکھوں سے روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر انسانوں کی زندگی کا یہ حال ہے کہ وہ اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ ہلاکت بھی وہی کے حصے میں ہے اور رحمت بھی اسی کی طرف ہے، اور رحمت اس سے بڑھ کر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قدرت اور رحمت کی وضاحت یہ حدیث مبارکہ واضح طور پہ کرتی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے اعمال کی درستگی کے لیے اللہ کے محتاج ہو تو پھر کس طرح تم اپنے معبودان کے ذریعے عذاب سے بچنے کی توقع کرتے ہو؟ یعنی اس آیت میں بھی اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ فرمایا تم محتاج ہو اللہ کی مطلب جو ہے اعمال کی درستگی کے لیے، اور مطلب جو ہے انسانوں کی زندگی کا یہ حال ہے کہ وہ معبودان کے عذاب سے بچنے کے لیے کہ امیدیں باندھتا ہے، توقعات بنتا ہے، اس سے مطلب جو ہے رجوع کرتا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت 29 میں رحمان صفت بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کا رحمان ہونا اس کا حکم اور اس کے فیصلوں کی حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آیت میں مسلمانوں کو اللہ پر ایمان لانے اور اس پر توکل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ہر پریشانی میں اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ پر ایمان کا راستہ ہمیشہ کامیابی اور سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ آیت کفار کو متنبہ کر رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی رہنمائی کو ترک کر کے اپنی گمراہی میں مبتلا ہیں، انہیں اپنا انجام جلد ہی نظر آ جائے گا۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ انسان ہدایت کی طرف رجوع کرے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے، تم نے مجھ پر توکل کیا تو میں تمہیں وہ چیز دے دوں گا جو تمہاری ضرورت ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا اور اس پر بھروسہ کیا وہ گمراہی سے بچ گیا۔ یہ وہ آیات کریمہ اور حدیث مبارکہ ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کی محبت کی طرف رجوع کرتے ہوئے یہ بات مطلب جو ہے واضح ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ پر ان پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی پردہ ہٹ جائے گا، اور وہ ان قریب کیا ہے؟ یا تو موت یا پھر مطلب میدان حشر۔ ان میں انسانوں کے سامنے وہ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتلایا گیا کہ جزا اور سزا کیا ہے، اللہ کی پکڑ کیا ہے، اللہ کا قہر کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے۔ یہ تمام مطلب وہ چیزیں وہ پردے میں جو رکھی گئی ہیں متشابہات، وہ ساری مطلب جو ہے کھول دی جائیں گی اور وہاں انسانوں کا مطلب پچھتانا کام کچھ نہیں آئے گا۔ آئیے سورے کا آخری جو آیت ہے اس کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 30 کی طرف۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے؟ سامعین کرام، یہ آیت اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت کو بیان کرتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ سوال کرتا ہے کہ اگر تمہارے پانی کا ذخیرہ زمین میں غاروں میں چلا جائے اور تم اس تک نہ پہنچ سکو تو تمہیں کون ایسا پانی دے گا جو ہمیشہ بہتا رہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کی قدرت کا احساس دلانا
ہے، کیونکہ زمین کی تہوں میں پانی کی موجودگی اللہ کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کا انسانوں کے کنٹرول میں ہونا اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ کا یہ سوال انسانوں کو اپنی کمزوری اور عاجزی کا احساس دلانے کے لیے ہے، کیونکہ انسان اگرچہ ترقی کر چکا ہے لیکن اس کی قدرت کے مقابلے میں اس کی طاقت کچھ نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کی ترقی اور اس کے وسائل اللہ کی مشیت پر منحصر ہیں۔ انسان کتنی ہی ترقیاں کر چکا ہو، کتنی ہی معلومات حاصل کر چکا ہو، مگر تمام کی تمام وسائل اللہ کی مشیت پر ہی منحصر ہیں۔ سامعین اکرام، یہ آیت کا مطالعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے اور انسان کو یاد دلاتا ہے کہ جب انسان کے پاس اپنی ضروریات کا پانی یا وسائل نہیں ہوتے تو اللہ ہی وہ واحد طاقت ہے جو ان تمام چیزوں کی فراہمی کا انتظام کرتا ہے۔ اس آیت کے ذریعے انسانوں کو اپنے وسائل کی قدر کرنے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ان نعمتوں کو واپس لے بھی سکتا ہے۔ اس کو واضح طور پر مطلب جو ہے اس آیت کے ذریعے سے وضاحت کی گئی ہے۔ حدیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا رزق زمین کے اندر چھپا ہوا دیا گیا ہے، اور جب اللہ چاہے تو اس میں سے پانی نکال دیتا ہے جو انسانوں اور جانوروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی حکمت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتلایا گیا کہ اللہ زمین کے اندر پانی کو جو چھپائے رکھتا ہے اور اس کی مشیت سے ہی وہ پانی ظاہر ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں اللہ کی طرف سے رزق ملے جیسا کہ پانی یا دیگر نعمتیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ تمہارے لیے ان نعمتوں کا استعمال اور اللہ کی مشیت پر ہی منحصر ہے۔ سامعین اکرام، اس حدیث کے ذریعے سے بھی نعمتوں کی قدر کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اللہ کی مشیت اور حکمت ہی یہ نعمتیں انسانوں کو ملتی ہیں اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ اگر اللہ واپس لینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، واقعتاً بے شک مطلب جو ہے کوئی روک نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توکل کی حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو کہ تمہیں معلوم ہو کہ تمہاری روزی اور تمہاری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جو چاہے گا وہی کرے گا۔ یہ وہ توکل ہے جو میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہونا چاہیے، جو اس تمثیل یا مثال کے ذریعے سے میرے اور آپ کے اندر اللہ رب العالمین پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اسی بات کی وضاحت کے لیے یوں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی مدد رزق اور اس کے رضا پر ہے، اور وہ جو کچھ چاہے کرے اور جب چاہے کس چیز کو روک لے۔ سامعین اکرام، آئیے ذرا انہی احادیث کریمہ کے بعد ذرا قرآن کی ان صورتوں کی طرف بھی چلیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان آیت کی روشنی میں اور کیسے مطلب جو ہے دوسری آیات میں اس پر بہت ساری باتیں منکشف کرتا ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 68 سے 70 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کیا تم نے اس پانی پر غور نہیں کیا جو تم پیتے ہو؟ کیا اسے ہم نے بادل سے اتارا ہے؟ کیا ہم اتارتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا کر دیں، پھر کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ دوسری طرف سورہ مومنون آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی برسایا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا اور ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ ملک آیت 30 کا مطالعہ مجھے اور آپ کو اللہ کی وحدانیت، ربوبیت، رحمت پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور انہی بات کی تاکید کرتی ہے یہ آیت کہ صرف وہی ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دینا چاہیے۔ یہاں اس آیت نمبر 30 کے مطالعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں خدا کے سوا کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ان سوتوں کو پھر سے جاری کر دے، یعنی پانی کی سوتیں اگر زمین میں مطلب جو ہے دھس جائیں تو پھر اسے باہر کوئی نکال نہیں سکتا۔ اگر نہیں کا اقرار ہے تو ہم جانتے ہیں کہ نہیں ہی ہے تو پھر عبادت کا مستحق خدا ہے نا، یا ہمارے وہ معبودان ہیں جو انہیں مطلب جو ہے جاری کرنے کی کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد ہم خود اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے کہ گمراہ خدا واحد کو ماننے والے ہیں یا وہ مشرک ہیں جس کا یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف ایک طرح سے اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ کفران نعمت کرتے ہوئے ہم مطلب جو ہے کوئی اس کو بارش کا دیوتا مطلب جو ہے اس کا کرشمہ سمجھتے ہیں، اور کہیں مطلب جو ہے ہم خیال کرتے ہیں کہ سمندر سے بادلوں کا اٹھنا اور پھر آسمان سے پانی بن کر برسنا ایک فطری چکر ہے جو آپ چلا رہا ہے، اور کوئی اسے خدا کی رحمت سمجھتا بھی ہے تو اس خدا کا اپنے اوپر یہ حق
نہیں مانتا کہ اس کے آگے سر اطاعت جھکایا جائے. خدا کی اتنی بڑی نعمت سے فائدہ اٹھاتے تو ہیں مگر جواب میں کفر اور شرک اور فسق و نافرمانی کرتے ہیں. سامعین اکرام، یہ وہ آیات کریمہ ہے جس کے ذریعے سے توحید، ربوبیت اور شرک کا خاتمہ کیا گیا اور توحید پر جمع رہنے کی تاکید کی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے سورے کے اختتام پر ہم پہنچ گئے. سامعین اکرام، اس مطلب جو ہے آیت کے اختتام پر ذرا سا مطلب جو ہے جائزہ لے کر ہم پوری سورت کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اس سورت کے اندر میرے اور آپ کے لیے کیا رہنمائی ملی اور کیسی رہنمائی ملی اور کس طرح سے اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی صحیح رہنمائی ہمارے عقلوں کو کھولنے کے لیے کی ہے. اس پر تھوڑا سا مطلب جو ہے نظر ثانی کرتے ہوئے اپنی ہم بات کے اختتام پر چلیں. سورہ کی اس ابتدائی مطلب جو ہے مراحل میں ہم جائیں تو ابتدا میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو یہ کہہ کر اعلان کر دیا کہ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے زندگی اور موت کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یعنی سورہ کا پورا مطالعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ سورت وہ مطلب جو ہے اظہار کر رہی ہے کہ ساری کائنات کا مطلب جو ہے کہ سلطنت کا دار و مدار اس حقیقی بادشاہ کے ہاتھ میں ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے. اور یہاں واضح مطلب جو ہے کر دیا گیا کہ زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یہ وہ مطلب جو ہے حقیقت ہے جس کی طرف اس میں روشنی ڈالی گئی کہ انسانوں تمہیں جانچا جا رہا ہے، تمہارا یہ ٹیسٹنگ پیپر ہے، تمہارا یہ امتحان گاہ ہے جس میں تم داخل ہو گئے ہو، مگر تمہارا یہ حال ہے کہ تم اسے امتحان گاہ نہیں سمجھتے بلکہ دنیا کو سمیٹنے میں لگ جاتے ہو، دنیا کو جمع کرنے میں لگ جاتے ہو، اسی کی مشغولیات میں اپنی زندگی کو کھو دیتے ہو. تو اسی کا حال یہ ہے کہ تم غفلت میں ڈوب جاتے ہو، اسی کے نتیجے میں تم مطلب جو ہے کوتاہیاں کرنے لگ جاتے ہو، اپنے مقصد عظیم سے ہٹ جاتے ہو اور اسی وجہ سے تم شیطان کے نرغے میں آ جاتے ہو. اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے آنکھوں کو کھولنے کے لیے مختلف حقائق کو ہمارے سامنے لے آیا تھا. اس میں تہ چلنے والے مطلب جو ہے چڑھے ہوئے آسمان کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس میں کوئی سلوٹ تک نظر نہیں آتی. نگاہ تمہاری تھک جائے گی، کوئی خامی اگر دیکھنا چاہو تو اس کی طرف غور کر کے دیکھو کہ یہ بغیر مطلب جو ہے سہارے کے کیسے آسمان کھڑا ہوا ہے. دوسری مثال اس میں دی گئی کہ وہاں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کس طرح سے وہاں ان کے لیے پہاڑ اور بادل اور پانی اور زمین ان کی مثالیں اس میں دی گئی کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین زمین کے اندر کتنی مطلب جو ہے چیزیں ہیں جو اس کی قدرت کا اعلان کرتی ہیں، اس کا اظہار کیا گیا. اور آخری آیت میں بھی جو کہا گیا وہی وہ پانی کی سوتیں ہیں کہ جھرنے ہیں جس کو اللہ رب العالمین اگر دبا دے تو کون سی طاقت ہے جو انہیں واپس لے آ سکتی ہے. یہ وہ تمام دلائل ہیں جس کی طرف اللہ رب العالمین روشنی ڈالتے ہوئے فرماتا ہے کہ آخر تمہیں مطلب جو ہے اس بات کو جاننے میں، ماننے میں اور اس کی طرف بڑھنے میں کون سی مطلب جو ہے راہیں اور رکاوٹیں ہیں جو تمہیں روڑے اٹکا رہی ہیں. اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے کفر کرنے والوں کے لیے مختلف عذابات کا ذکر مطلب جو ہے فرمایا. وہاں پہلے آیت نمبر مطلب جو ہے 6 کی طرف جائیں تو وہاں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ مطلب جو ہے ہماری طرف روشنی ڈالی کہ کفر کرنے والے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے جس میں وہ پھینکے جائیں گے. تو اس کے دہاڑنے کی ہولناک آوازوں کا تذکرہ کیا گیا کہ وہاں وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹ رہی ہوگی، اس میں انبوا ڈالا جائے گا تو وہ مطلب جو ہے کتنی مطلب جو ہے راہ کے بعد اس میں وہ پہنچ جائے گا. پھر اس میں انکارندوں کے کام مطلب جو ہے وہاں پہ ان کا پوچھنا، وہاں ذلیل و خوار ہونا، وہاں بار بار مطلب جو ہے ان سے تقاضا کرنا، وہاں بچنے کی کوششیں کرنا، وہاں وہ سارے مناظر ہمارے سامنے پیش کر دیے گئے کہ وہاں تمہارا بچاؤ مطلب جو ہے کوئی بےمانی مطلب جو ہے چیز ہے تو پھر مطلب جو ہے تم کہاں بھٹکائے چلے جا رہے ہو، کہاں گمراہ ہو رہے ہو، کہاں مطلب جو ہے اللہ کے احکام کے آگے جھکنے سے کون سی چیز تمہیں منع واقع ہو رہی ہے. یہ بات کہہ کے اللہ رب العالمین نے واضح مطلب جو ہے جو حقیقت فرمائی وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ جو بے دیکھے خدا سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے، بڑا اجر ہے. تم خواہ چپکے سے پکارو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. یا کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے. اس آیت کے ذریعے سے واضح مطلب جو ہے کہا گیا کہ میرا اور آپ کا مطلب جو ہے جو ٹیسٹنگ پیپر ہے وہ بے دیکھے خدا کے ساتھ ہے کہ بے دیکھے خدا، بے دیکھے جزا و سزا، بے دیکھے میدان حشر کا برپا ہونے کا یقین مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے، تبھی کہیں جا کر میں اور آپ وہ صحیح کام کر سکیں گے. پھر مطلب جو ہے آج والی آیتوں پر دیکھیں جہاں مطلب جو ہے پردے ہٹا دیے جائیں گے، واضح
واضح مطلب جو ہے معاملات کر دیے جائیں گے، وہاں جہنم کو سامنے دیکھ لیں گے، میدان حشر کو دیکھ لیں گے، نامہ اعمال کو اپنے ہاتھوں میں مطلب جو ہے بائیں ہاتھ میں لے لیں گے، وہاں پھر ان کا تقاضا کرنا، وہاں سے بچتانا، وہاں سے مطلب جو ہے حسرتیں ثابت کرنا اور وہاں سے واپس آنے کا تقاضا کرنا میرے اور آپ کے لیے کوئی مطلب جو ہے معنی نہیں رکھتا۔ اس کی طرف اللہ رب العالمین نے روشنی ڈالی اور مطلب جو ہے انسانوں کو مطلب جو ہے ان کو ہدایت دی گئی کہ کہا گیا کہ تمہارے لیے ہم نے اشرف المخلوق تمہیں بنایا ہے، تمہیں سننے دیکھنے کی طاقتیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے ہیں تاکہ تم صحیح پرکھو، صحیح معاملات کو مطلب جو ہے جانچو اور اسی کے نتیجے میں اللہ کو ڈھونڈنے میں، توحید پر قائم رہنے میں، ربوبیت کو قبول کرنے میں اور اس کے آگے سجدہ سجود ہونے میں تمہارے لیے آسانیاں میسر آ سکے۔ سامعین اکرام، یہ وہ مطلب جو ہے حقیقتیں ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے ٹوٹل مطلب جو ہے سورے کے اندر مجھے اور آپ کو تقاضا کرتے ہیں۔ یہ سورہ ملک کا مطلب جو ہے جو اہمیت اور فضیلت ہم نے دیکھی تھی کہ اسے رات کو پڑھنے کے نتیجے میں فرشتے مطلب جو ہے اسے متعین کر دیے جاتے ہیں اور مطلب جو ہے اللہ رب العالمین حفاظت کا سامان کرتا ہے، اسے بار بار پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اب مطلب جو ہے اس کے متعلق کے بعد ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ یہ تمام تفصیلات مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین بتا کے آخر مطلب جو ہے کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ بے دیکھے خدا پر ایمان لے آؤ اور اس کی جزا و سزا کے آگے سربت سجود ہو جاؤ اور اپنے نامہ اعمال کی طرف رجوع کرو اور مطلب جو ہے اپنے مشن کی جو تمہیں دیا گیا ہے اس مشن کی تکمیل کے لیے تکو کرنا شروع کرو۔ اسی کے نتیجے میں جنت کا انعام پانا آسان ہو جائے گا، اسی کے نتیجے میں آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا، اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی ہدایت میسر آ جائے گی اور اسی کے نتیجے میں راہیں آسان ہوتی ہوئی چلے جائیں گی۔ سامعین اکرام، اس اختتام پر اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی رہنمائی عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے والی دل اور عقل عطا فرمائے، صحیح شعور اور بیداری عطا فرمائے، دل کی زرخیزی عطا فرمائے اور صحیح معنوں کے ساتھ اس پر جمے رہنے کا وہ عزم عطا فرمائے جو اس کے مطالعے کے بعد میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوا ہے۔ اللہ سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔